موسم بڑا ہی سہانا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آج کافی دن بعد موسم حسین ہوا تھا۔ ارحا نے آج بریانی بنائی تھی موسم کی مناسبت سے، اور گھر میں بھی کوئی نہیں تھا۔ سب لوگ ماموں کی طرف گئے ہوئے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، اور آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، ارحا اپنے 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، لاڈلی بھی۔ ابھی انٹر سے فری ہوئی تھی، اور خوبصورت بھی انتہا کی تھی۔ لمبے گھنے سیاہ بال تھے، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت گورا رنگ، اور اوپر سے غرور بھی انتہا کا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ماموں کے گھر وہ اس لیے نہیں گئی تھی کیونکہ اس کی مما ماموں کے بیٹے سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، اور وہ ارحا کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ ماڈرن تھی، اور ماموں کی پوری فیملی اسلامک تھی، اور آج بھی مما سے ڈانٹ پڑی تھی ماموں کے گھر نہ جانے پر، مگر بابا اور بھائیوں نے اس کو فل سپورٹ کیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ گھر تھی، اور سانگ سن کر انجوائے کر رہی تھی اور بریانی کھا رہی تھی۔ ارحا کا گھر ملتان کے بہترین علاقے میں تھا، اور انتہائی خوبصورت تھا۔ چھوٹا تھا مگر اپنا تھا اور خوبصورت تھا۔ کام والی کام کر کے چلی جاتی تھی، مگر ارحا کے نہ چاہتے ہوئے بھی کوکنگ خود ہی کرنی پڑتی تھی، اور اس معاملے میں ارحا کی مما کسی کی نہیں سنتی تھی، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ارحا کو کوکنگ میں انٹرسٹ ہو گیا، اور وہ آہستہ آہستہ اچھی کک بن گئی۔ ارحا اپنی ہی مستی میں مگن تھی، کھلے بال اور فل میک اپ کے ساتھ بریانی اور سانگس، کولڈ ڈرنک میں مگن تھی کہ اتنے میں مین گیٹ کی بیل بجی۔ ارحا نے کافی دیر بعد ڈور اوپن کیا کیونکہ اس کی مستیوں میں خلل پڑ گیا تھا۔ کون ہے؟ ارحا نے سافٹلی لہجے میں پوچھا۔ ویسے وہ جیسی بھی تھی مگر بات ہر کسی سے ادب سے کرتی تھی۔ میں ہوں نوفل، علی کا دوست ہوں، آج ہی دبئی سے آیا ہوں، اس کے لیے پارسل گفٹس لے کر آیا تھا، سوچا آج ہی دے جاؤں۔ نوفل نے جلدی سے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ اوہ اچھا۔ ارحا نے دروازہ اوپن کیا۔ سامنے ایک بہت ہی خوبصورت حسین نوجوان کھڑا تھا، ریڈ کلر کی شرٹ اور پرنٹڈ اور بہت ہی خوبصورت اور برانڈڈ گلاسز اور بہت ہی اچھی ڈریسنگ کے ساتھ۔ اپنی گاڑی اور گھر کے درمیان میں وہ کھڑا تھا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، اور اس میں سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ پرفیوم بہت ہی برانڈڈ لگ رہا تھا اس کی خوشبو سے۔ ارحا نوفل کو دیکھ کر اس میں ہی گم ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، اور نوفل کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ خوبصورت بلیک ڈریس، فل میک اپ، کھلے بالوں کے ساتھ، گلے میں دوپٹہ، دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ ارحا پریوں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ نوفل کو ہوش آیا۔ جی وہ میں یہ لے کر آیا تھا، علی نہیں ہے گھر کیا؟ نوفل نے بڑا سارا ڈبہ گفٹ ریپ ہوا ارحا کی طرف بڑھایا جو اس کے پاس ہی زمین پر رکھا ہوا تھا۔ جی ارحا نوفل کے شہر سے نکلی، تھوڑی سی شرمندہ سی ہوئی۔ وہ بھائی تو گھر پر نہیں ہے، ماموں کے گھر گئے ہیں، آپ کل آ جائیے گا، یہ ڈبہ مجھے دے دیں، میں ان کو دے دوں گی۔ ارحا نے باکس پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نوفل کے ہاتھوں کے ساتھ ٹچ کیا، اور ارحا کے دل میں مزید ہلچل مچ گئی۔ وہ آلریڈی ایک جھلک میں اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ نوفل نے گفٹ تھما دیا اور خدا حافظ بول کر چلا گیا۔ ارحا کچھ اور ہی سوچتی چلی جا رہی تھی، اور وہ سوچوں میں گم تھی، اور گفٹ لے کر وہ اندر آ گئی تھی، اور اب اس کا سارا فوکس نوفل کی طرف تھا۔ اس کا دل بس نوفل کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے بریانی بھی کچن میں رکھ دی تھی، اور وہ بے صبری سے علی بھائی کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر آئے، ارحا نے خوشی سے بتایا کہ بھیا آج آپ کا دوست آیا تھا آپ کے لیے گفٹس لے کر، وہ میں نے ریسیو کر لیے ہیں۔ ارحا نے گفٹس لا کر علی بھائی کو دیے، اور وہ سب اس وقت ٹی وی لاؤنج میں تھے، اور مما سب کے لیے چائے بنا رہی تھیں۔ علی بھائی نے بتایا کہ نوفل بہت امیر ماں باپ کا بیٹا ہے اور اکلوتا ہے۔ یونیورسٹی میں علی بھائی کے ساتھ پڑھتا تھا اور ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ آج 5 سال بعد واپس آیا ہے کیونکہ دبئی میں ان کا اپنا بزنس ہے۔ اس کو نوفل دیکھتا ہے، اس کو نوفل ہینڈ اوور کرتا ہے۔
علی بھائی کو گفٹس دیکھ کر آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کون دے کر گیا ہے، کیونکہ ان کے باقی سب فرینڈس پاکستان میں ہی تھے اور وہ ان کے گھر آ کر گفٹس نہیں دیتے تھے۔ علی بھائی تو نوفل کے بارے میں بتا رہے تھے اور ارحا کو دل ہی دل میں خوشی ہو رہی تھی اس کے بارے میں۔ یہ سب سن کر بابا نے اتنے سارے اور ایکسپینسو گفٹس دیکھنے کے بعد علی بھائی کو بولا کہ اس کو کل رات ڈنر پہ انوائٹ کیا کرو نا، اور اچھا سا کھانا کھلاؤ، اتنے عرصے بعد آیا اور گفٹس بھی لایا ہے تو کچھ تو حق بنتا ہے ہماری مہمان نوازی کا بھی۔ یہ سننا تھا کہ ارحا دل ہی دل میں خوش ہو گئی، ایک بار پھر دیدار ہو جائے گا۔ سب لوگ اپنے اپنے روم میں سونے کے لیے چلے گئے۔ ارحا کے ذہن میں، دل و دماغ میں بس نوفل ہی چل رہا تھا اور یہ سوچتے سوچتے نہ جانے کب وہ سو گئی اور نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ارحا بیٹا اٹھو، ارحا 12 بج گئے ہیں، آج اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ مما نے ارحا کو آ کر اٹھایا۔ صبح نماز بھی پڑھی تھی کہ نہیں؟ مما پردے ہٹا کر سیٹ کر رہی تھی، ان کو کھول رہی تھی اور بول بھی رہی تھی، پتہ بھی ہے آج رات مہمانوں نے آنا ہے اور تم سونے میں لگی ہو، کام والی بھی کام کر کے چلی گئی، تم نے اپنے روم کی صفائی بھی نہیں کرنے دی۔ ارحا نے مما کی مہمانوں کے آنے والی بات سنی تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں وہی نوفل والی بات آ گئی۔ مما اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ جی مما، بس رات لیٹ سوئی تھی اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ ارحا نے مما کو باہوں میں لپیٹتے ہوئے لاڈ سے کہا تھا۔ اچھا لاڈ کم کرو اور اٹھو، میرے ساتھ کچن میں آؤ اور کام کرواؤ، ہیلپ کرواؤ میری، کھانے کے لیے ہیلپ کرنی ہے آپ کو میری۔ امیر باپ کا بیٹا ہے، کھانے میں اس کے حساب سے اتنی ساری ڈشز بنانے کا آرڈر مل گیا ہے۔ مما بولتی ہوئی اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ۔ مما روم سے جاتے جاتے مڑی اور ارحا کو ایک بار پھر سے تاکید کی۔ ارحا نے مما کے جاتے ساتھ ہی مما کی بات پر عمل کیا۔ ارحا کو ایک بار پھر سے نوفل کا دیدار جو ہونے جا رہا تھا، وہ تو خود اس مہمان کی مہمان نوازی کرنا چاہتی تھی اور اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ مما کو کام کم کرنے دیا تھا اور کھانا سب خود بنایا تھا اور خوشی خوشی ارحا 4-5 گھنٹوں کی محنت کے بعد فریش ہو کر ریڈی ہو گئی، کیونکہ اس کی دل کی دھڑکن آ رہی تھی نا۔ ڈارک بلو کلر کا ڈریس، اس کے ساتھ کے ایئر رنگز اور چوڑیاں اور کھلے بال، ریڈ کلر کی لپسٹک، کیا ہی بات تھی۔ ارحا پورے دل سے تیار ہوئی تھی کہ نوفل کو پسند آ جائے اور وہ محبت جو یک طرفہ ہے وہ یک طرفہ نہ ہو۔ گھر والوں نے ارحا کی تیاری کو کوئی نوٹس نہیں لیا، کیونکہ وہ ڈیلی ایسے ہی تیار ہوتی تھی۔ آخر کار وہ لمحہ بھی آ گیا جب نوفل گھر کے اندر انٹر ہوا۔ آج وہ اور بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا، اور تو اور نوفل نے بھی بلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ارحا بس نوفل کو ہی دیکھے جا رہی تھی، نوفل میں چھپ چھپ کر انٹرسٹ لے رہی تھی اور نوفل بھی چھپ چھپ کر ارحا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کھل کر نہیں دیکھ سکتا تھا نا، کیونکہ گھر والے سب تھے، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے میں سب کچھ بنایا تھا، 10 سے 15 ڈشز ریڈی کی تھی۔ نوفل نے کھانے کی بہت ہی زیادہ تعریف کی۔ علی نے بتایا کہ سب ارحا نے بنایا ہے۔ نوفل نے ارحا کو دیکھا اور مسکرایا۔ ارحا کے چہرے پر بھی اسمائل پھیل گئی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ارحا چھپ چھپ کر نوفل کو دیکھ رہی تھی۔ گھر والوں میں سے کسی بھی ان دونوں کی محبت کی شروعات محسوس ہی نہیں ہوئی۔ کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ علی بھائی نوفل کو اپنے روم میں لے گئے اور ارحا نوفل کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی رہی کہ جب وہ جائے گا تو ارحا کو پتہ چل جائے گا۔ ارحا اپنے موبائل میں گیم کھیلنے لگی، ٹائم پاس کرنے لگی۔ ابھی گیم کھیل ہی رہی تھی کہ علی بھائی نے آ کر کہا، 2 کپ چائے بنا دو، مما سو رہی ہیں اس لیے ان کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بنا دیتی ہوں میں، ارحا نے خوشی سے اٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ تو چاہتی تھی نوفل کو دیکھنا۔
وہ تو یہی چاہتی تھی کہ کیسے بھی مجھے نوفل کا دیدار ہو جائے۔ علی کو امید نہیں تھی کہ ارحا چائے کے لیے حامی بھرے گی، مگر ارحا نے حامی بھر لی تھی۔ علی نے کچھ نوٹس نہیں کیا تھا کیونکہ ان کے ذہن میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو شکر کر رہا تھا کہ ارحا نے انکار نہیں کیا۔ 10 منٹ بعد ارحا چائے ٹرے میں سجا کر علی کے روم کی طرف چلی گئی۔ دروازہ نوک کرنے کی بجائے ڈائریکٹ دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی، مگر اندر نوفل اکیلا تھا۔ ارحا کے پوچھنے سے پہلے ہی نوفل نے بتایا، علی کا فون آیا ہے، یہاں سگنلز کا ایشو تھا اس لیے وہ باہر گیا ہے۔ ابھی نوفل کھڑا ہو گیا تھا ارحا کو دیکھتے ہی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ چائے لے لو آپ۔ ارحا نے ٹرے نوفل کو تھما دی اور پھر نوفل کا ہاتھ ارحا کو ٹچ کر گیا۔ ارحا کے دل میں پھر سے ہلچل مچ گئی۔ نوفل نے ٹرے لے کر ٹیبل پہ رکھ دی اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ نوفل، کیا مجھے آپ کا موبائل نمبر مل سکتا ہے؟ ارحا نے بنا سوچے سمجھے بول دیا۔ خیر تو ہے؟ نوفل نے حیرت سے چونک کر پوچھا۔ جی خیریت ہے، وہ میں آپ کو فون پر بتاؤں گی اگر آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو، ارحا نے جلدی سے بولا۔ نہیں، پرابلم تو کوئی نہیں ہے، آپ نوٹ کر لیں نمبر، نوفل نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ارحا نے اپنے موبائل میں نمبر ڈائل کر لیا اور جانے لگی کیونکہ اس کا کام ہو گیا تھا اور نوفل بھی مسکرا رہا تھا۔ اور ارحا بات سنیے گا، نوفل نے کہا۔ ارحا رک گئی۔ ویسے یو آر لکنگ سو نائس، سو بیوٹیفل، نوفل نے ارحا کی تعریف کی۔ ارحا مسکرا دی۔ اتنے میں ڈور اوپن ہوا اور علی سامنے کھڑا تھا اور ارحا دروازے کے پاس، اور نوفل ارحا کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جی تو جناب، آپ لوگوں کو میری سٹوری کیسی لگی؟ آپ کو آج کی فرسٹ ایپیسوڈ میں نے اپلوڈ کی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے ولاگ کے ساتھ، میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی میرے چینل کو آپ لوگ لائک بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو مل جائے گی۔ اللہ حافظ۔